आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। पहला यूहन्ना का ख़त उसका 3 बाब 11 आयत से 15। जिस किसी को भी खुदा का रूह हदायत करे वो तलावत में सामने। हम खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे यूहन्ना का ख़त उसका 3 बाब 11 आयत से लेकर 15 आयत तक। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना हो वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहें और कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तज्जुब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई की अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। मेरे दिलों, आज खुदा के कलाम के इस हिस्से के लिए जो हमारे सामने तलावत किया गया है, हम इस विर्द पर गौर करेंगे। 11 आयत से 15 आयत तक हमने तलावत की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 11 से 24 तक ही हम इस पूरे विर्द को देखें और 11 से 15 तक खुसूसी तौर पर देखें। तो खुदा के कलाम में से जब आप इस विर्द को पढ़ते हैं तो इसमें पहली बात हमें हुक्म दिया गया है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मैं लफ्ज़ हुक्म को दोबारा से रिपीट करता हूँ। खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि हम एक दूसरे से क्या रखें? मोहब्बत रखें। 11 से 12 आयत तक, फिर 13 से 15 आयत तक जो भी तलावत की गई है, इसमें ये एविडेंस है कि हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। यानी हमेशा की ज़िंदगी रखने का सबूत ये है कि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। इस पर गौर करेंगे। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि 16 से 22 तक कि लफ्ज़ जो है वो इन एक्शन यानी अमल होना चाहिए, खाली ज़बानी लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। हम इस पर भी गौर करेंगे। और फिर 23 से 24 आयत में हमें ये मिलता है कि हम खुदा पर, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें, ओबे करें और भाइयों से मोहब्बत रखें। तो आए हम तरतीब के साथ कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं। पहली बात कि खुदा के कलाम में मैं इस तरह देखता हूँ कि मे भी ये बड़े दिन की तैयारी का पैगाम आपके लिए बन जाए, अगर आप इसे बनाना चाहें। मैं नहीं बल्कि आप बनाना चाहें, यानी अगर आप इसको संजीदा लें तो ये बड़े दिन की तैयारी का पैगाम आपके लिए बन जाएगा। क्योंकि मैं जो मुशाहदा करता हूँ इस 30 बरसों की खिदमत में कि बड़ा दिन, हम कहते हैं बड़ा दिन है, लेकिन बहुत सारे घरों के अंदर बड़ा दिन नहीं होता। उनके अंदर उस रोज़ भी इसे मैं क्या नाम दे दूं कि मातम का दिन बन जाता है, जब मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा, बच्चों के अंदर झगड़ा, शौहर बीवी के साथ बुरा सलूक या तशद्दुद, बीवी अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए सारे उन चीज़ों को अबूर कर जाती है। तो कभी आपने सोचा होगा कि शायद आप सोचते हो कि ये पैसा नहीं है उस घर में इसलिए लड़ाई होती है। शायद आप सोचते हो कि वो घर गरीब है तो इसकी वजह से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो इस वजह से लड़ाई हो रही है। शायद आप सोचते हो कि कोई और रीज़न है, लेकिन
हो सकता है कि आपकी रीज़न भी काबिल कबूल हो, लेकिन मेरी दानिस्त में, जब मैं कहता हूँ मेरी दानिस्त में, तो मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये मेरी सोच है। हो सकता है आप मेरी सोच से कोई दूसरी सोच रखें तो वो भी हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि इसकी बुनियादी वजह उन घरों में सच्ची मोहब्बत का ना होना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक घर में अगर पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया जाता है लेकिन वहाँ मोहब्बत नहीं है, झगड़ा है, लड़ाई है, लेकिन दूसरे घर में अगर साग पात है तो मोहब्बत है, तो सब कुछ ठीक है। लिहाजा गौर से कलाम मुकद्दस को सुनिएगा, ताकि जब आप रस्मी तौर पर बड़े दिन को सेलिब्रेट करें तो ये पैगाम आपकी ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दे, ताकि इस दफ़ा बड़ा दिन ही हो, ना सिर्फ बाहर लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि हमारे घर के अंदर, हमारी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर। और उसकी बुनियाद खुदा का कलाम क्या कहता है कि ये हमें हुक्म दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ये कोई नया पैगाम नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर आप हवालाजात देखना चाहें तो नए और पुराने अहदनामा में खुदा ने ये हुक्म दिया है कि ना सिर्फ खुदा से मोहब्बत रखें बल्कि अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखें, दूसरों से भी मोहब्बत रखें। पुराने अहदनामा में अहबार की किताब और उसका 19 बाब 17 से 18 आयत, नए अहदनामा में पहला तसल्लीकियों 4 बाब 9 आयत, यूहन्ना की इंजील 15 बाब 12 आयत, पहला पतरस पहला बाब 22 से 23 आयत और दीगर हवालाजात में हमें ये हुक्म मिलता है कि हम एक दूसरे से क्या रखें, मोहब्बत रखें। क्यों खुदा ने ये हुक्म दिया है? क्योंकि हम सब जो अपने आप को यीशु मसीह के पैरोकार कहलाते हैं वो ये दावा करते हैं, उनका क्लेम है और उनके ईमान का हिस्सा है मेरे और आपका, कि हम खुदा की बेटियां और बेटे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? खुदा की बेटियां और बेटे बन गए हैं। तो यकीनन बच्चों का काम होता है कि अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो अपने बाप पे जाएं। लोग कहते हैं ना भाई यार ये तो पूरा ही अपने बाप पे गया है, या कई को कहते हैं इसमें तो कोई भी बाप की सिफत नहीं है। तो जब हम ये क्लेम करते हैं, मैं क्लेम की बात कर रहा हूँ, ईमान तो दूसरी बात है। आप क्लेम करते हैं कि आप खुदा की बेटियां और बेटे बन गए हैं, तो फिर खुदा हुक्म देता है कि आप जिस तरह उनका बाप है उसी तरह वो काम करें। और बाप के अंदर 2 मेजर जो सफात हैं वो देखते हैं कि पहली के 1 इज जस्टिस और अदर इज लव। पहला कि खुदा इंसाफ करता है, मुंसफ है और गुनाह से नफरत करता है क्योंकि वो पाक है, और दूसरा कि वो मोहब्बत करता है और मोहब्बत में ग्रेस और मर्सी, फजल और रहम जो है ये उसकी ज़ात का हिस्सा है। तो चूंकि खुदा जो है वो गुनाह से नफरत करता है, तो खुदा के बच्चों को भी गुनाह से नफरत करनी चाहिए। खुदा के बच्चों को गुनाह से नफरत करनी चाहिए, चूंकि खुदा मोहब्बत करता है और जिसमें फजल भी करता है। और फजल का मतलब यह है कि जिस चीज के आप मुस्तहिक नहीं है वो चीज आपको दे दी जाती है। तो उसके बच्चों का भी काम है कि वो भी अपने बाप की तरह काम करें। यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मेरा बाप काम करता है उसी तरह मैं काम करता हूं। तो आज मेरे और आपके लिए जो पहला सबक है कि अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिसमस एक नया क्रिसमस हो जो जिंदगी में कभी ना आपने मनाया हो,
آپ نے پچھلے سالوں میں کرسمس منایا ہو اور اتنے پیسے گھر پر لگائے ہوں، پینٹ پر، پردے نئے لگانے پر، صوفے پرانے باہر پھینکنے اور نئے لانے پر، اور اس کے باوجود 24 کی رات اور 25 کا دن آپ کے گھر میں ماتم رہا ہو، بیوی شوہر سے لڑائی، شوہر بیوی سے لڑائی، بچے باپ کے ساتھ، یا پھر بہن بہن یا بھائی بھائی کے ساتھ ایسا بڑا دن گزرا ہو، تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے کیا کرو، محبت کرو، کیونکہ خدا تمہارا کیا ہے، باپ ہے، اور ایک خاندان کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرو، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے کہا کہ دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ اور اگر کوئی اتنا نکما ہو کہ وہ اپنوں سے محبت نہ کر سکے تو اس سے دشمنوں سے محبت رکھنے کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں جب سوچ رہا تھا اس 30 سالہ خدمت میں، تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پاسبان یقیناً ٹیچ کرتے ہوں گے، لیکن کیوں لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ اور اس کی وجہ پھر میں کہوں کہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ لوگ اس کو سنجیدہ طور پر نہیں دیکھتے ہیں، لوگ اس حکم کو حکم نہیں سمجھتے ہیں، یہ کسی پادری صاحب کا، کسی مشن کا نہیں، بلکہ خدا کا حکم ہے پرانے اور نئے عہد نامہ میں کہ اپنے بھائی سے کیا رکھو، محبت کرو، مسیحی خاندان جو ہے اس سے محبت رکھو۔ دیکھو ہم کسی انسان کا، کسی پادری صاحب کا، چرچ کا، اس کے حکم کو تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ پادری صاحب ٹھیک نہ ہو، یہ فلانا ٹھیک نہ ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ اب سوچو ذرا 2 منٹ کے لیے، بلکہ 2 منٹ کی میں کہتا ہوں صرف چند سیکنڈ کے لیے سوچو۔ وہ ایک محاورہ کہتے ہیں کہ انسان کا اگر ضمیر جاگتا ہو، اگر نہ جاگتا ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، جاگتا ہو تو پھر نہ کچھ انسان سوچتا ہے۔ آج صرف اتنا سوچیں کہ اس بات کو آپ نے خدا کا حکم سمجھا، یا صرف یہ سمجھا کہ یہ پادریوں کا کام ہے کہ بس لوگوں کو درس دیتے رہتے ہیں، یا اس کو یہ سمجھ کر سنجیدہ سمجھا کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ المیہ یہ ہے، چونکہ ہم اس پر عمل کرنے میں ناکام اس لیے ہیں میری دانست میں کہ ہم اس حکم کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کی پہچان یہ بتائی کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے لوگ جان لیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ کبھی آپ نے سوچا گھر کے اندر، باہر، برادری، چرچ میں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں؟ کیسے ثابت کریں گے؟ کہ آپ بائبل بڑی پڑھتے ہیں؟ اگر دیکھو میں پادری ہوں تو میری ڈیوٹی ہے، بے شک آپ بھی بائبل پڑھتے ہیں، میری کئی گھنٹے پڑھنا اس رسپانسبلٹی میں شامل ہے، کیونکہ مجھے ٹیچ کرنا ہے، سکھانا ہے۔ تو اگر میں بائبل زیادہ پڑھتا ہوں تو میں آپ پر احسان نہیں کرتا ہوں، یہ میری روحانیت کا معیار نہیں ہے۔ یہ خدمت جو خدا نے میرے سپرد کی ہے اس کو دینداری سے کرنے کے لیے یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کا ایویڈنس جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور خود یسوع نے کہا ہے کہ لوگ اس سے جان لیں گے کہ تم ایک دوسرے سے کیا رکھتے ہو؟ محبت رکھتے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے آج تک اس حکم کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ اسی لیے میں نے جو قریب سے دیکھا ہے
کہ جتنی اس حکم کی نافرمانی ہے کسی حکم کی نہیں ہے. لوگ مذہبی بن کر سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر محبت نہیں ہے. کیوں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے میں فرشتوں کی زبانیں بولوں محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں. میرا ایمان اتنا کامل ہو کہ میں پہاڑ کو کہوں کہ سمندر میں جا گرے تو جا گرے، لیکن میں محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں. میں اپنا سارا مال غریبوں کو دے دوں، محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں. میں اپنا جسم جلانے کو دے دوں لیکن محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں. کیوں خدا کے پاک روح سے یہ تحریر خدا کے پاک روح نے اس سے لکھوائی؟ کیونکہ وہ اس بات کو سنجیدگی سے لیتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں. تو آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ یہ خدا کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ خدا کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. تو اس کو اہم سمجھیں، اس کو سنجیدہ لیں، پھر آگے بڑھیں. پھر دوسری بات 13 سے 15 آیت تک ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں یہ ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت ہے. لکھا ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ ابھی تک کہاں ہے؟ موت میں ہی ہے. اب یہ بڑا خوبصورت اسپرچول سیلف ایگزام، یہ روحانی ذاتی ٹیسٹ ہے اپنی ذات کا. میں اپنی ذات کا ٹیسٹ کروں، آپ اپنی ذات کا ٹیسٹ کریں، اور یہ بہت اچھے طریقے اور بڑی خوش اسلوبی سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنا. کس طرح کہ کیا میں ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہوں، رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ سوال میں آپ سے کر کے میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سوچ رہے ہیں کچھ. کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ عبادت کرنے سے، ہدیہ دینے سے، دے یکی دینے سے، بڑا دن منانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، رنگ روغن کرنے سے، یا خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں. کیا ایسا ہم کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا تو باہر کی دنیا، برادری تو برادری، گھر کے اندر کا جائزہ لیں. کتنے شوہر اور بیوی ہیں بڑے دن کی عبادت میں اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن میں بحثیت پادری جانتا ہوں کہ بہت سارے میاں بیوی کے تعلقات آپس میں درست نہیں ہوتے. اسی عبادت میں جو ایک خاص عبادت ہوتی ہے اس میں بھی لڑکے آئے ہوتے ہیں. اب اندازہ کرو اس سے بڑی منافقت کیا ہے. یہ ریاکاری کا دوسرا نام ہے. صرف مذہبی بننا، صرف عبادت کرنا، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر، دوسرے بھائی کا گھر تو میں بعد میں بات کروں گا، اپنے ہی گھر کے اندر شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہے، بہن میں محبت نہیں ہے، باپ اور بچوں میں محبت نہیں ہے. صرف ہم مذہبی بن گئے. میں کبھی بھی ان تہواروں کو رسمی طور پر منانے کی میں نے نہ کبھی مخالفت کی ہے، نہ میں کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو حقیقی لائف اور زندگی ہے اس سے ہم پرے ہو گئے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں. کیا آج گھر کے اندر ساس بہو سے محبت کر رہی ہے؟ بہو ساس سے محبت کر رہی ہے؟ نہیں. مجھے
ایک شخص ملا تو بات کر رہا تھا، وہ میسن ہے، کہنے لگا میں کسی ایک کے گھر 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 3 ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، تو مجھے ان گھر والوں نے کہا کہ ایک کمرہ اور بنانا ہے۔ میں کہ کیوں؟ چوتھے کی شادی کرنی ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ بہن جی کوئی فارمولا بتائیں کہ آپ کیسے رکھتی ہیں 3-4 بہوؤں کو ایک کمرے میں سب میں خوش؟ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ اگر میری بہو کہتی ہے میں نے میکے جانا ہے، تو اگر وہ کہے کہ میں نے 2 دن رہنا ہے تو میں اس کو پیسے دیتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا 1 ہفتہ رہ گیا، وہ خوش ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو گھر سے جانے نہیں دیتے ہیں، شادی شدہ بھی ہو، لیکن بہو کہے پرسوں تو گئی تھی تم۔ کبھی سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی بیٹی اور بہو میں؟ پھر کہتے ہیں جی بہویں بیٹیاں نہیں بنتی تو ساس ماں بھی نہیں بنتی۔ کبھی غور سے سنیں کہ آپ اپنی بیٹی جب شادی ہوتی ہے واپس آتی ہے گلے ملتے ہیں، اوہ میری بیٹی کتنی کمزور ہو گئی ہے، ہائے کیا ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن دوسرے کی بیٹی گھر جانے لگے یا اس کو تو جانے نہیں دیتے ہیں، اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں، ساس تھانے دار کا کام سر انجام دیتی، بچہ بیچارہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھلوتا آندا ہے، وہ غریب دا بچہ پیسے ہی ماں کو لینے ہوں نا۔ کیسی بے بسی کی حالت ہے گھروں کے اندر۔ کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ یہ تو میں اندر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں 4 دیواری کے اندر کی محبت کر رہا ہوں۔ آپ برادری سے، چرچز میں ایک مسیحی لوگوں سے کیا محبت کریں گے جب اپنے بایولوجیکلی رشتوں کے اندر خود غرضی نے ان رشتوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے؟ اور میں نے کئی گھروں میں ساس و سسر کا رویہ تھانے دار کا دیکھا ہے کہ وہ جیسے حوالات میں بند ہوتے ہیں نا، بھائی واش روم میں بھی جانا ہے تو وہ درخواست کرے، پھر سپاہی جائے گا اس کا کنڈی کھولے، پھر وہ واش روم میں جائے۔ واہ کیا اجارہ داری! اور اگر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے آگے مار ڈالیں گے اس کو۔ اچھا کبھی سوچیں کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ہے جو آپ کو بھی مار ڈالے گا؟ کیا رویہ ہے ہمارا؟ اپنی بیٹیوں کی ہم آزادی چاہتے ہیں کہ اگلے گھر میں جا کے وہ آزاد رہیں، دوسرے کی بیٹی کو ہم نے نکرانی اور غلام بنا دیا ہے، جو ہماری حالت کا کھلم کھلا اظہار ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ناکام ہیں، ہم صرف مذہبی بن گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے جو خدا کے پاک روح نے ہمارے اندر ڈالی۔ دیکھا ہے کہ وہ محبت بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کے پاک روح نے ہمارے اندر محبت ڈالی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ڈالی ہی نہیں، پھر آپ کے اندر محبت ہے ہی نہیں ہے، پھر آپ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہیں۔ کیا کبھی جو سلوک آپ اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہیں کبھی آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا؟ اس لیے میرے دلو آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ اس محبت کی پریکٹس اپنے گھر سے نہیں کریں گے، آپ برادری کے ساتھ، آپ چرچ میں یہ محبت کر نہیں سکیں گے، آپ دشمنوں سے محبت کر نہیں سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر ہی نفرت کا منبع ہیں۔ تو ہم برادری اور چرچ میں محبت دیکھیں تو یہ کہاں سے آئی؟ تو خدا کے کلام میں یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ محبت۔ اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، لیکن اگر آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے، آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھتے، اور آپ یسوع مسیح کے شاگرد بھی نہیں ہیں۔ میں اور آپ اپنا ٹیسٹ کریں، اور اگر اس ٹیسٹ میں ناکام ہو جائیں تو پھر آج دوبارہ سے پریکٹس کریں، اور اس بڑے دن پر خود اپنا ٹیسٹ کریں کہ آج کا بڑا دن واقعی بڑا دن ہے۔ اگر تو آپ کے گھر میں محبت ہے، ایک دوسرے سے، پڑوسیوں سے محبت ہے، چرچ میں ایک دوسرے سے محبت ہے، تو پھر یہ بڑا دن واقعی بڑا دن ہے، ورنہ یہ صرف رسمی
सेलिब्रेशन है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आखिरी दो बातें खुदा के कलाम में, इसी एविडेंस में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो एटीट्यूड इज इक्वल टू द एक्शन। बाइबल में लिखा है जो भाई से अदावत रखता है वो क्या है? खूनी है। तो क्यों जो मोटिव है, जो थॉट्स है, सोच है, उसको ही गुनाह क्यों करार दे दिया गया है? इब्रानियों का खत 4 बाब 12 आयत में खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारा खुदा सोच को भी जज करता है। दुनिया की किसी अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो अदालती निज़ाम है उसमें कहीं ये नहीं है कि आपने किसी को कत्ल करने के लिए सोचा, आपके दिमाग के अंदर भी आपने कोई साजिश नहीं की, कोई मंसूबा नहीं बना, दिमाग में सोचा इसकी कहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा, आप जो सोचते हैं, आपकी जो नीयत है, उसकी भी सजा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पुराने अहदनामा में कहा गया था जो ज़िना करता है वो ज़ानी है। मैं ये कहता हूं जिसने बुरी निगाह डाली, गोया थॉट्स, वो ज़ानी है। पुराने अहदनामा में था जो कत्ल करता है वो खूनी है। मैं कहता हूं तुम अदावत रखते हो तो खूनी हो। और किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं। आज आप बाइबल 10 घंटे पढ़ते हैं, आप दुआ 5 घंटे करते रहते हैं, लेकिन आप खूनी हैं, क्योंकि आपके अंदर आपका दिल नफरत से भरा हुआ। कितनी ज्यादती! मैं 30 साल खिदमत में मुझे आज तक किसी ने नहीं इस बात को चैलेंज नहीं किया। मैंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं पर सब आपको क्या पता है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, वो हुई। मैं लोगों को कहता हूं मुझे एक बंदा बता दे दुनिया में भी कि किसी के मुंह पे थूका हो और उसने कुछ ना कहा हो, और वो सिर्फ मेरा खुदा यीशु मसीह है, जो ताकत रखता था, कमजोर नहीं था, ताकत रखता था। एक लफ्ज बोलता सब लोग मर जाते, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है उसके मुंह पर थूका, लानतान की, इसके बावजूद उसने कहा बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं। आपके मुंह पर किसी रिश्तेदार ने थूका हो, खुदा माफ करे, आप उसकी बोटियां खा जाएंगे, कच्चियां ही। कई आते मैंने गाल कर तेरी बोटियां ना कच्चियां खा गया या खा गई, तद करी। हम तो वो हैं। लेकिन यीशु मसीह के मुंह पर थूका ये नफरत की इंतहा है, किसी को जिल्लत देने की इंतहा है। यहां तो लोग इस पे गोली मार देते हैं। अगर आप किसी की तरफ देखकर थूके तो इसमें भी लोग अपनी ताकत का इजहार करते हैं। यीशु मसीह ताकत रखता था, इसके बावजूद उसने उन्हें माफ कर दिया। आज मेरे और आपके लिए भी है कि अपने रवैये पर भी गौर करें, आपकी नीयत क्या है। आप देखें, हम मुझे मुतमिन कर सकते हैं, मैं आपको जी मेरा मतलब ये है, मैं ये काम इसलिए करता हूं, करती हूं, ठीक है, आपको कोई मोटिव होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो हम नीयत और इरादा, सोच खुदा से छुपा नहीं सकते। हमारा खुदा हमारा वक्त ना सोता है ना ऊँगता है, और वो मेरी और आपकी सोच नीयत से क्या है, लम्हा लम्हा वाकफ। इसलिए आज मेरे और आपके लिए ये भी चैलेंज है कि क्यों बाइबल मुकद्दस जो एटीट्यूड को, रवैये को, सोच को अमल के बराबर कहती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि काइन के अंदर क्या आ गई, नफरत आ गई, और फिर उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। अगर नफरत ने लीड किया, रहनुमाई की कत्ल करने में, अगर उसको नफरत ना होती तो वो भाई को कत्ल ना करता। तो इस थॉट्स ने, इस जो उसकी नीयत और सोच थी, उसने उसे कत्ल करने के लिए क्या किया, आमादा किया। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि
چونکہ خدا ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے. آپ اپنی سوچ کو، میں اپنی سوچ کو انسانوں سے چھپا سکتا ہوں، آپ بھی چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا آج خاص طور پر کہ آپ صرف اپنے کام نہیں، اپنی سوچ کو بھی خدا سے چھپا نہیں سکتے. لہذا خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ لکھا ہے کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اگر آپ بھی عداوت رکھتے ہیں کسی سے تو پھر یقیناً آپ بھی خونی ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے تو قتل نہیں کیا، ہاں گورنمنٹ کے اوپر دنیا کی عدالت میں جو کورٹ آف لا ہے اس میں آپ کو کہیں سزا نہیں ملے گی، لیکن خدا کے ہاں آپ کو سزا ملے گی، کیونکہ آپ کی سوچ درست نہیں ہے. پھر چلتے چلتے 16 سے 22 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لو ان ایکشن، یعنی محبت میں عمل بھی ہونا چاہیے، اور اکثر ہماری محبت جو ہے اس میں عمل نہیں ہوتا. بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح میں نے جان دے دی، تو ٹھیک ہے یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جان دے دی، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہی حکم نہیں ہے. ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ میں کسی ایک کے لیے مر جاؤں، بلکہ ہر روز مروں دوسروں کے لیے. یہ قربانی ہے. جب میں اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کے لیے جیوں گا تو میں ہر روز کیا کروں گا؟ مروں گا. اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے بدن زندہ قربانی کے طور پر نظر کر دو. ہر روز مرنا ہے. اور اسی لیے پالوس کہتا ہے آئی بیٹ مائی باڈی، میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں تاکہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہرے. پائیں محبت عمل میں کریں، صرف زبانی کلامی محبت نہ کریں، عمل اس کے اندر ہو. اور پھر بائبل مقدس اس چیپٹر کا، خدا کا پاک روح اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اوبے گاڈ، اس کے حکم بھی مانیں. صرف عبادت نہ کرتے رہیں، حکم مانیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے تاکہ یہ پیغام آپ کی زندگی تبدیل کر دے، تاکہ حقیقی بڑا دن آپ منا سکیں. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.